اب ایک شخص کہتا ہے کہ امام محمد باقر جو زین العابدین کے بیٹے وہ سنا رہا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو بہت لوگوں نے روکا مگر وہ بعد نہیں آئے. راستے میں جب ان کو پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں تو انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا. چچا زاد بھائیوں نے ضد کی کہ نہیں ہم تو انتقام لے کے لوٹیں گے. اس لیے امام حسین بھی مجبور ہو گئے کہ تمہارے بغیر تو کوئی مزہ نہیں زندگی کا. ان کی ضد کی وجہ سے آگے چلنا پڑا اور بعد میں جا کر وہاں منت سماجت کرتے رہے کہ 3 شرطیں مجھے یزید کے پاس بھیج دو بھائی میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں. یہ کہانی یہ لوگ لکھ کر اور امام محمد باقر کا نام لے کر شائع کرتے ہیں. اب ہر شخص کہتا ہے یار جب ان کی پوتے کہہ رہے ہیں تو حقیقت اس جہاد کی کچھ بھی نہیں. یہ کہہ دیں آپ نادانی اور بے وقوفی سے مارے گئے ہیں ورنہ اس کا کوئی جہاد سے تعلق ہی نہیں نہ یہ کوئی شہادت ہے. وہ تو جان بچانا چاہتے تھے کہتے لے چلو مجھے میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ لیں. یہ سب باتیں آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور تاریخ جو ہے زیادہ سے زیادہ مہربانی کرتی ہے کہ کوفہ کے کچھ لوگ سے بے ایمان اور بددیانت انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے. امام ان کے ورق میں آ گئے ان کے دھوکے میں آ گئے. بعد میں راز کھلا کہ یہ تو سب مکار اور فریبی ہیں. پھر آپ پچھتاتے رہے. نتیجہ کیا نکلا کچھ بھی نہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے نتیجہ یہ نکالا پوری کتاب میں رسومات محرم الحرام اور سانح کربلا کہ امام صرف فوت ہوئے ہیں ایک اپنی ناجائز غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے کہ سمجھتے تھے میں رسول اللہ کا نواسا ہوں اس لیے بہتر ہوں. یہ نسلی غرور ان کو لے ڈوبا. میں یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لے کر پڑھیں. اور یہ ہر مولوی کے پاس ہے جتنے ہیں نا اہل حدیث علماء سب کے پاس یہی ہے. اسی کو رٹے طوطے کی طرح دہراتے رہتے ہیں. کسی کو توفیق نہیں کہ نکال کر دیکھے کہ یہ باتیں کوئی صحیح نہیں ہیں. تو امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے لے چلو میں بیعت کر لیتا ہوں. مگر دوسری بات جو بیوقوفی کی وہ عبید اللہ بن زیاد نے کی کہ اس نے ضد کی کہ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو پھر دمشق لے کر جاؤں گا. تو امام نے خام خواہ ایک ناجائز بات کہی کہ نہیں تیرے ہاتھ گورنر پر بیعت نہیں کروں گا وہاں میں کروں گا. صرف اتنی بات پر عبید اللہ کہنے لگا نہیں آئینی بات ہے میں گورنر میرے ہاتھ پر. یعنی یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک احمق ضدی اور مغرور آدمی ثابت کیا جو خام خواہ اپنی جان دے گیا ورنہ کچھ حقیقت نہیں. اور اس میں صاف صاف لکھا کہ یزید کو بیعت کا مطالبہ کرنے کا کیوں حق نہیں تھا کیونکہ جب سوائے 2 آدمیوں کے عبداللہ بن زبیر اور امام حسین کے ساری سلطنت میں لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی. کیوں نہ بیعت مانگتا. امام حسین جھوٹا تھا. یہ پوری کتاب. اب ہم اس کا جواب اگر میں دوں تو سارے شہر میں پروپگنڈا کہ مولوی اسحاق امام حسین رضی کا بیان کرتا اور ان دنوں میں آ کر یہ مسجد نہیں امام بارگاہ میں لعنت اللہ علی الظالمین. اللہ کے نامراد ظالم بندو یزید کی حمایت میں تم کتابیں لکھو. امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ اس میں لکھا اور ہم امام حسین رضی کا بیان کریں اور آپ لوگوں کو یہ توفیق ہی نہ کہ پوری کتاب میں نہ ابن تیمیہ کو یہ توفیق ہوئی اللہ انہیں بھی معاف کرے نہ انہیں ملی کہ رسول اللہ کی وہ حدیثیں تو کہیں ذکر کر دو کہ حضور نے پہلے بتایا نہیں تھا امام حسین رضی کے بارے میں. وہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں ان کو چھوتے تک نہیں. خطبے ہو رہے ہیں کتابیں لکھی جا رہی ہیں نہ کئی تنظیموں کے سربراہ میں ان کا نام کیا لوں وہ بھی لکھ دیتے ہیں سانحہ کربلا. کوئی نہیں یہ اٹھا کر دیکھتا کہ تاریخ کی جھوٹی روایتیں یہ جو میں نے لکھ دیا کہ محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی اس کے بارے میں تو آپ سمجھ لیں کہ جہاں جہاں یہ لکھی ہے بالکل جھوٹ کا پرندہ. اس میں زکریہ بن یحییٰ ضریر مجہول ہے اور آگے چل کر جس نے یہ کہانی گڑھی ہے خالد بن عبداللہ القصری. مکہ معظمہ میں بدقسمتی سے جو لوگ گورنر رہے ہیں ان پر پوری ایک کتاب ہے غایۃ المرام. اس میں اس کے حالات پڑھیں اور امام ذہبی جو لکھتے ہیں کہ ناصبین شباب مکے کے ممبر پر چڑھ کر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ علانیہ لعنت کرتا تھا وہی عبداللہ بن خالد قصری تھا جس نے یہ کہانی گڑھی کہ امام حسین کے بارے میں یہ بات پھیلا دو کہ وہ تو واپس آنا چاہتے تھے وہ تو یہ شرطیں پیش کرتے تھے انہیں تو لوگ روکتے تھے. میں کہتا ہوں اس جھوٹے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعنت کرنے والے کی سوال آؤ کہیں دنیا سے کوئی کتاب جس میں یہ آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ واپس آنا چاہتے تھے. خود یزیدی اور بنو امیہ کا گورنر کہانی گڑھے اور امام محمد باقر کی ذمہ لگا دے اور تم اس کو یہ شائع کرو کہ کربلا کی کہانی محمد باقر کی زبانی. محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے کوئی بات نہیں کہی. یہ سب جھوٹی باتیں. میں نے 2 راوی جو ان کے نشان دے دیے. اصل سند جو ہے وہ تبری میں جہاں سے پتہ چلتا باقیوں نے تو بلا سند کی نقل کر دی ہے نا کیسا ایسا شروع کہاں سے ہوتی ہے کون بیان کرتا. زکریہ بن یحییٰ ضریر مجہول اور آگے کون ہے خالد بن عبداللہ القصری جس کو کہتے ہیں بغیث ناصبی ایسا دشمن علی کہ مکہ کے ممبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ لعنت کرتا تھا. مگر ایسے لوگ پھر ان کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیتا. آخر میں خود بنو امیہ نے اسے معذور کیا
اور جس برے طریقے سے اس کو پھر کوڑے لگائے کر سزائیں ملی وہ تاریخ کا ایک حصہ پڑھنا چاہیے کہ ظالم کی گرفت کیسے ہوئی. پھر اس کی کہانی لیے پھر تو دشمن اہل بیت کی کہ امام محمد باقر نے یہ کہا. تو اللہ کے لیے توبہ کرو, حدیث کی کتابوں کی طرف رجوع کرو. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاگل تھا اور کسی ظالم نے آج تک نہیں کہا, اور یہ بات جو ہے اس کو بیان نہیں کیا کہ کوفہ بلانے والے تھے کون. امام حسین رضی اللہ بچہ تھا جو لوگوں کے بلانے پر چلا گیا, جو اٹھتا کہ کوفہ والوں نے بلایا اور بعد میں انہوں نے پورا نہیں کیا. ظالموں شرم کرو, وہ بلانے والا وہ جو امیر معاویہ رضی اللہ اس کے پاسنگ بھی نہیں. حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ کو کہتے ہو کہ وہ جھوٹا تھا. 5 آدمی ہیں جنہوں نے پہلا خط لکھا اور اپنے گھر میں جس نے دعوت دی لوگوں کو بلایا کہ اللہ نے ایک طاغوت سے ہماری جان چھڑائی اور ایک دوسرا ظالم مسلط ہو گیا, آؤ حسین کو کھڑا کرو اور اس کا ساتھ دو, ان ظالموں سے جان چھڑائی. وہ خط پڑھو اس کا صحابی کا, امیر معاویہ رضی اللہ کا پتہ لگے کہ وہ صحابی کیا سمجھتے تھے کہ ایک طاغیہ اور طاغوت مرا اور ایک اور مسلط ہو گیا ہماری گردنوں پر. حضرت سلیمان بن سرد خزائی, اور بعد میں اس نے کیسے نبھایا. اگر اور توفیق نہیں تو البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی اٹھا کر دیکھ لو, اس کی شہادت کا واقعہ پڑھو کہ کس طرح اس نے ان ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے بعد میں پھر لوگوں کو جمع کیا کہ ہم وقتی طور پر ٹھیک ہے دب گئے. عبید اللہ ابن زیاد نے دھوکے سے شہر پر قبضہ کر لیا, کرفیو نافذ کر دیا, ہمارے لیڈر گرفتار کر لیے, ہم مدد نہیں کر سکے امام حسین رضی اللہ کی. مگر یہ الزام ہم پر آ گیا کہ ہم نے بلایا تھا. بالکل صریح جھوٹ. کوفہ والوں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا, ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں تھا. وہ سارے امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ کے وارث کے فدائی تھے. اور حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ صحابین جلیلن نبیذن فاضلہ جن کی شہادت کے واقعات لکھا اور امام نے لکھا کہ شہید ہو گیا اللہ ان پر پیشمار رحمتیں کرے, اس کو ظالموں بدنام کرتے کہ جھوٹا تھا اور بڑھا دیا تھا. بدلہ لینے کے لیے اٹھا, اس تحریک کو توابون کی تحریک کہتے. 4000 آدمی کربلا میں گئے, امام حسین رضی کی خبر پر عہد کیا کہ یا بدلہ لیں گے ان ظالموں سے یا اپنی جانیں دے دیں. عبید اللہ زیاد کے ساتھ پھر مار گئے, بیچارے مارے گئے, شہید ہو گئے. بعد میں بدلہ جس کی قسمت میں تھا مختار ابن ابی عبیدہ سکری, اس نے ایک ایک کا صفایا کیا. شمر اور ابن زیاد سارے جتنے اس کے ہاتھ سے مارے گئے. مگر یہ حضرت سلیمان ابن سرد اور ان کے ساتھی جتنے بلانے والے تھے یہ عین البردہ کے مقام پر شہید, اپنی جانیں انہوں نے دے دی, اپنا وعدہ نبھا دیا.